بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک اتھارٹی ختم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ افغان وزیر خارجہ پاکستان کی طرح بھارت کے ساتھ بھی تجارت کے خواہش مند۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا روسی فورسز کے انخلا تک امن معاہدہ نہ کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے اپنے اہم طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ روس نے نیٹو اثاثوں کے قریب اپنے سپر سونک میزائل منتقل کرنا شروع کر دیے۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہنگامی حالات میں ہی ممکن ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان یوکرین پہنچ گئے، یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات۔ تحریک انصاف نے ملک گیر جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک اتھارٹی ختم کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اتھارٹی کے ختم کرنے سے مقامی تاجروں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سی پیک اتھارٹی ختم کرنے کی منظوری کے اعلان کو چین کی رضامندی سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ حکومتی حلقے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس اتھارٹی کو سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں بہتری کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، تاہم اس کے قیام کی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، جبکہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں میں تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اتھارٹی کو تحلیل کر دیا جائے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ اس اقدام سے پہلے چین کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ اسٹریٹجک اتحاد کو یہ تاثر نہ ملے کہ پاکستان سی پیک کو رول بیک کر رہا ہے۔ جب چینی حکام اپنی رضامندی دیں گے تو سی پیک اتھارٹی ایکٹ کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ احسن اقبال نے مزید کہا ہے کہ ماضی میں اس کے نام کا غلط استعمال ایسے لوگوں کو بے اثر کرنے کے لیے کیا گیا تھا جو فوجی تسلط والی اتھارٹی کے حق میں نہیں تھے۔ سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی پرانی پالیسی کے مطابق ہے، جو کبھی بھی متوازی سیٹ اپ کے حق میں نہیں تھی، یہاں تک کہ پی ٹی آئی حکومت کو اتھارٹی قائم کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگا، تاہم یہ بڑی حد تک غیر فعال رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کی طرح بھارت کو بھی اشیاء کی برآمدات کرنا چاہتا ہے۔ طالبان تمام ملکوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ قندھار میں قبائلی رہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ویسے تو ہم تمام ملکوں سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن 20 سال کی جنگ کے بعد بعض ممالک سے فوری طور پر تعلقات کی بحالی کی توقع نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی مصنوعات کو ایشیائی ملکوں تک ٹرانسپورٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پھر افغانستان کو بھی اس کی مصنوعات بھارت بھجوانے کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بھارت کو اس کی اشیاء براستہ پاکستان وسطی ایشیائی ملک ازبکستان تک ٹرانسپورٹ کرنے میں اس کی مدد اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت نے افغانستان دارالحکومت کابل میں اپنا سفارتی عملہ بھیج دیا ہے، تاہم ابھی تک بھارت نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے روسی فورسز کے انخلا تک امن معاہدہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس ہماری سرزمین چھوڑے پھر ان سے بات چیت ہوگی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیر پاور پلانٹ سے روس کا قبضہ ختم کروائے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے کیف میں ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں یوکرینی صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیر پاور پلانٹ کا روس سے قبضہ چھڑانے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ یوکرین میں قائم ہے، جہاں روس نے فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ
کر لیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں سیکیورٹی کی حکمت عملی مرتب کرے اور طاقت کا استعمال کر کے روس سے قبضہ ختم کروائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث تمام C-122 آسپرے طیاروں کا استعمال روک دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فضائیہ نے CV-22 آسپرے ٹرانسپورٹ طیاروں کو غیر معینہ مدت کے لیے گراؤنڈ کر دیا۔ اس حوالے سے ایئر فورس اسپیشل آپریشن کمانڈ نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام 52 CV طیاروں کو اگلے احکامات تک گراؤنڈ رکھا جائے۔ طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی وجہ کلچ سسٹم میں خرابی قرار دیا گیا ہے۔ اس خرابی کے 2 واقعات حالیہ دنوں میں پیش آئے و اب تک 4 واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ طیارے بنیادی طور پر مخصوص افواج کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایئر فورس کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیا جاتا کسی قسم کا رسک مول نہیں لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے جدید ترین ہائپرسونک میزائلوں سے لیس جنگی طیارے ملک کے کیلینن گراڈ کے علاقے میں تعینات کر دیے جو یورپی یونین کے رکن ممالک اور نیٹو کے اثاثوں کے قریب ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کنزال ہائپرسونک میزائلوں کے ساتھ 3 MiG-31 لڑاکا طیارے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے اضافی اقدامات کے حصے کے طور پر چکالوسک ایئر بیس پر پہنچے ہیں اور انہیں 24 گھنٹے جنگی ڈیوٹی پر رکھا جائے گا۔ وزارت کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں جنگجوؤں کو اڈے پر پہنچتے ہوئے دکھایا گیا جبکہ بظاہر میزائل الگ سے فراہم کیے گئے تھے۔ کنزال میزائل کی تعیناتی یوکرین پر روس کے جاری حملے پر مغرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آئی ہے۔ روسی افواج نے کہا ہے کہ کنزال کی رینج 2000 کلومیٹر تقریباً 1250 میل تک ہے اور یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیزی سے پرواز کرتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے 2018 میں کنزال میزائل کی نقاب کشائی کی تھی اور اسے ایک مثالی ہتھیار قرار دیا تھا جسے روکنا انتہائی مشکل ہے۔ ماسکو نے یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی فراہمی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر تنازع کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائک ایرک نے وفد کے ہمراہ جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی اور عسکری سطح پر باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سینٹ کام کمانڈر کی 1-on-1 ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ فوجی تربیتی تبادلہ پروگرام بھی زیر بحث آیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ کمانڈر سینٹ کام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل مائیکل ایرک نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہنگامی حالات میں ہی ممکن ہے۔ یوکرین میں روس کی جانب سے ممکنہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے حوالے سے مغربی میڈیا میں ہونے والی قیاس آرائیوں پر ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس اپنے جوہری ہتھیاروں کو صرف ہنگامی صورتحال میں ہی استعمال کرے گا۔ روس نیٹو اور امریکہ سے براہ راست تصادم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال صرف اور صرف رد عمل کے طور پر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس سے ایک روز قبل روسی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوکرین میں ممکنہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی قیاس آرائیاں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
ترک صدر رجب طیب ایردوان یوکرین پہنچے۔ ترک میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے ترک صدر کا استقبال کیا۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں صدروں کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس بھی دونوں رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایردوان، زیلنسکی اور گوتریس کی ملاقات میں یوکرین تنازع کے سفارتی حل پر بات چیت کی جائے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ملک گیر جلسوں کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان ملک کے 17 شہروں میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق 21 اگست بروز اتوار راول پنڈی، 24 اگست بروز بدھ ہری پور، 26 اگست بروز جمعہ کراچی، 27 اگست بروز ہفتہ سکھر، 28 اگست اتوار کو عمران خان پشاور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ علاوہ ازیں 29 اگست بروز پیر کو جہلم، 31 اگست بروز بدھ کو اٹک، 1 ستمبر بروز جمعرات سرگودا، 2 ستمبر بروز جمعہ گجرات، جبکہ 3 ستمبر بروز ہفتہ بہاولپور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔